محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم سامعین 22 پارہ اور کہہ دیجیے کچھ اضافی صفحات آپ کے سامنے پڑھے گئے. سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین یہ مکمل صورتیں پڑھی گئیں. سورہ احزاب کل کے درس میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ جنگ احزاب کی وجہ سے سورہ کو احزاب کے نام سے موصول کیا جاتا ہے. حزب کی جمع عربی میں گروپ یا جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ بہت سارے کفار کے لشکر آ گئے تھے اسی لیے سورہ کو احزاب کہا جاتا ہے. آج کی تراویح میں جہاں سے شروعات ہوئی ہے 22ویں پارے کی ابتدا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امہات المومنین کو خاص نصیحت کی ہے. چنانچہ کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ کے لیے عبادت کریں گی. قنوت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ عبادت میں لگا رہنا. اس لیے قنوت کے معنی جیسے قنوت وتر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو قنوت عربی زبان میں دوام الطاعہ، کنٹینیو کوئی شخص عبادت کرے تو اس کو قنوت کہتے ہیں. یا کبھی کبھی قنوت کا لفظ خاموشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہا گیا وقوموا للہ قانتین اے ساکتین، اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ. چونکہ ابتدائی زمانے میں صحابہ اکرام نماز میں آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اب خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، تو نماز میں گفتگو کرنا حرام ہو گیا. تو کہا کہ جو مسلسل کنٹینیو اللہ کی عبادت میں سے کرے گی کوئی بھی، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہے. اصل میں قصہ ہے ان آیات کا، ایک پس منظر ہے کہ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ان کے خرچ کو بڑھا دیا جائے. جو نان و نفقہ ہوتا ہے گھر کا خرچ، اس کو بڑھا دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی مال آتے وہ آپ بانٹ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ سونے کی کہہ دیجیے کہ ڈلیاں آئے تو شام ہوتے ہوتے آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ حصہ وہاں فدق وغیرہ کے علاقے میں کچھ حصہ تھا، کھیتیاں تھیں جہاں سے غلے اور اناج آیا کرتے، اور حضرت بلال کی ذمہ داری تھی کہ وہ امہات المومنین تک ان کے نان و نفقہ یعنی ان کے خرچ پہنچا دیا کریں. جب یہ معاملہ ہوا اللہ کے نبی پر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں خرچ میں اضافہ کیجیے، تو اللہ نے اختیار والی آیت نازل کی. کہا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو فتعالین، تو آؤ میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی زوجیت سے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے جو نیک بندیاں ہیں اللہ کی، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تم میں سے احسان کرنے والوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے. چنانچہ یہ پوری آیات امہات المومنین کی فضیلت پر ہے. اور خاص طور سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیشلی اہل البیت امہات المومنین کو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دے اے اہل بیت. تو اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیویاں بدرجہ اولا شامل ہیں، اور بعد میں ان کے اولاد خاص طور سے حضرت فاطمہ اور ان کی نسل حضرت حسنین حسن اور حسین، اور جو اولادیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کی بیٹی امامہ یا اس سے جو نسلیں چلی، یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں. اسی طرح اہل بیت میں بنو ہاشم کا قبیلہ یا بنو مطلب کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. تو امت کا ایک گمراہ فرقہ جس طرح امہات المومنین کے خلاف نازیبہ کلمات نکالتا ہے، ان پر افترا پردازیاں کرتا ہے اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ لوگ ایک طرح سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس آیات کا انکار کرتے ہیں، ان آیات کا. اسی لیے کہ جو جان بوجھ کر ان میں یہ آیات کا انکار کرتے ہیں ایک طرح سے وہ کفر کے درجے تک پہنچ رہے ہیں.
اسی طرح اس سورہ کے اندر کچھ جاہلیت کی رسمیں تھیں، اس کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ صحابہ کرام کو کچھ آداب سکھلائے گئے کہ کہیں کسی کے ہاں دعوت ہو، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ آتے تھے کھانے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے آتے ہیں اور لمبی دیر تک گفتگو کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے تکلیف ہوتی تھی لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، شرماتے تھے اللہ کے نبی، کیا پتہ ان کو اچھا نہ لگے صحابہ۔ اللہ نے آیت نازل کر دی جب کھاؤ اور اس کے بعد اجازت لے کے نکل جاؤ۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ گھر والوں کو، میزبان کو زیادہ پریشان نہ کرے انسان، بلکہ جائے ضیافت میں، ضیافت اگر ہو جاتی ہے کچھ دیر بیٹھے، اجازت لے کے چلا جائے تاکہ گھر والوں پہ وہ بوجھ نہ بنے۔ اسی طرح حجاب کی آیات کا نزول ہوا اسی سورہ کے اندر، اور بھی کچھ عائلی مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اسپیشلی مسائل کا اس سورہ میں بیان ہے۔ اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اگر فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کا درود بھیجنا مغفرت طلب کرنا ہے۔ حکم دیا گیا ہے مومنو تم بھی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجا۔ یہ انتہائی افضل ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں۔ اور ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی کتنی مرتبہ میں آپ کے لیے درود پڑھوں؟ کہا تم جتنا چاہو، کہا نصف، کہا تم جتنا چاہو، یعنی اپنی نماز میں نصف حصہ آپ کے لیے درود میں رکھ دوں، نفل نماز کی بات کروں، کہا جتنا چاہو، کہا کہ میں اپنی پوری نماز میں آپ کے لیے درود و سلام ہی بھیجوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اذا تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے اور لمبی دیر تک سجدے میں رہے، ہمیں ڈر لگا کہیں آپ کی روح تو پرواز نہ کر گئی۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز کر گئی، اتنی دیر تک آپ سجدے میں رہے۔ تو کہا کہ حضرت جبریل آئے تھے میرے پاس سجدے کی حالت میں، اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ کوئی بھی شخص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ پر اگر درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر صلات بھیجے گا، اور آپ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ اس پر سلام بھیجے گا۔ تو میں اس سے خوش ہو گیا۔ تو یقین جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، جو ہمارے لیے الحمدللہ نجات کی وجہ، الحمدللہ جو ظلمات اور تاریکیوں سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک ایسی کتاب ان پر نازل ہوئی جو نور ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو سلامتی کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراپا ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی بعثت ہمارے لیے رحمت ہے، اور جان لیجیے کہ یہ دین جس دین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سراپا رحمت اور آسانی کا دین ہے۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اللہ کے نبی کہا یہ دین آسان ہے، اور اس دین میں کوئی سختی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیض ہے کہ آج دنیا بھر میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر پتہ چل جائے کہ کوئی مسلمان ہے تو لگتا ہے عجیب سا رشتہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے، لیکن دیکھ لیا کہ وہ مسلمان ہے تو عجیب سی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اور اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں ایک تکلیف اور درد سے یہ دل کرا اٹھتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ پڑتے ہیں۔ اور یہ مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان المؤمن من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، مومن کی مثال ایمان میں ویسے ہی ہے جیسے اس جسم میں سر کی مثال۔ اگر جسم میں تکلیف ہو تو سر درد کرنے لگتا ہے، تو کہا ایسے ہی اگر کسی مومن کو تکلیف ہو دنیا میں کہیں بھی تو دوسرا مومن اس کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے حالات ایسے ہیں، آپ دیکھیے گا بہت ساری جگہیں ایسی
جہاں مومنین آزمائش سے دوچار ہیں، الحمدللہ یہ اسلام کی نعمت کی وجہ سے ہمارے ان کے بیچ ایک رشتہ ہے، اخوت کا، بھائی چارگی کا۔ تو آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اپنے گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، ایک راستہ تو ہمیشہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کی فراہمی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اگر ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان تک ہماری مدد پہنچ سکتی ہے تو پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ایمان کا پیمانہ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی مومن اگر تکلیف میں ہوگا تو دوسرے مومن کو اس درد کا احساس ہونا چاہیے۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت علماء ذکر کرتے ہیں کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمان کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے اور دنیا کے ہر کونے میں بسے مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، جو رشتہ بسا اوقات اپنوں کے رشتے سے، سگے رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد من السہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت میں، ایک دوسرے سے ہمدردی میں، ایک دوسرے کی غمخواری میں ویسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم کی ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف اٹھتی ہے تو پورا جسم بخار اور رات میں جگنے کی وجہ سے تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف واٹس ایپ اور فیس بک اور اس طرح کی چیزوں پر لکھ دینے سے یا لائک کر دینے سے یا اس طرح کی بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کی جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو دور کرنے کی دعا کریں، جو ان کے دشمن ہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کریں۔ آج ہی میں نے مولانا سے بھی کہا ہے کہ قنوت نازلہ کا اگر ہو سکے تو صبح کی نمازوں میں اہتمام کیجیے، تو ہونا چاہیے یہ ساری چیز، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کا پیمانہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ظلم کے شکار ہیں ان کے اوپر سے ظلم کا خاتمہ کرے، ان کے دشمنوں کو ہلاک و نابود کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔